بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ افروز ہونے لگے تھے کہ حضرت جبریل آ جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل نے ایک دعا مانگی۔ جب دوسری پر قدم رکھا پھر ایک دعا مانگی، اور جب تیسری پر قدم رکھا پھر ایک دعا مانگی۔ تینوں دعاؤں کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر آمین کی مہر لگا دی۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چشتی ضیاء میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ وہ تین دعائیں کون سی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے جو اپنے زندگی میں اپنے برے ماں باپ کو پائے لیکن ان کی خدمت نہ کر سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر آمین کی مہر کو لگا دیا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھنے لگے، جبریل امی بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے۔ جب اس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا گیا، اس نے آپ کی ذات پر درود نہ پڑھا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ آپ نے آمین کی مہر لگا دی۔ پھر تیسرے سیڑھی پر جب آپ اپنا قدم مبارک رکھنے لگے، پھر حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا، اللہ ایسے شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین کی مہر لگا دی۔ تو دوستان ذی وقار، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ شریف سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے تو آمین کہنا ہے، دوسری پر رکھیں گے تو آمین کہنا ہے، تیسری پر رکھنا ہے تو آمین کہنا ہے؟ صحابہ نے یہ سوال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ جب میں منبر پر آنے لگا تھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امی آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنی زندگی میں اپنے برے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت نہ کر سکا، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اے میرے صحابہ، میں نے کہہ دیا آمین، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو پھر جبرائیل امی آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام نامی لیا جائے، لیکن وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے۔ میں نے آمین کی مہر لگا دی۔ پھر وہ تیسری سیڑھی پر جب میں قدم رکھنے لگا، پھر وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے
جس کو رمضان کا مہینہ میسر ہو، رمضان کے مہینے کو پائے، اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کے حضور سجدہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ تو دوستان ذوقار ذرا غور کیجئے، اگر ہمیں اپنے آپ پر یقین نہ ہو، ویسے بھی ہم اپنے کسی امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں جناب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرے لیے دعا کر دے۔ حافظ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، حافظ صاحب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرے لیے دعا کر دے۔ اسی طرح ہم اپنے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، پیر صاحب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ کسی مفسر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی محدث کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روضے پر میں حاضر ہوا ہوں اور اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا، آپ نظر کرم فرمائیں، میرا کام ہو جائے گا۔ تو دوستان ذوقار یہ جو 3 دعائیں ہیں، یہ مانگنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے اور آمین کی مہر لگانے والا بھی کوئی عام نہیں ہے۔ مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہے، مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کی مہر لگانے والا نبیوں کا سردار ہے۔ دوستان ذوقار دونوں ہی بہت اعلیٰ ہے، دونوں ہی سردار ہیں، جو ایک فرشتوں کا ہے، ایک رسولوں کا ہے، نبیوں کا ہے۔ تو دوستان ذوقار ہمیں چاہیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، اور جب بھی ہمارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے تو ہم محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اور جب ہمارے گھر میں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی قسم جب یہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب بندے پر رب راضی ہو جاتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب ماں باپ ہی ناراض ہوں تو وہ رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے پھر انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ چاہے اس کی قسمت میں اچھائیاں ہوں لیکن وہ پا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ بڑی اعلیٰ نعمت ہیں، ان کی قدر جو ہے ان کے جانے کے بعد بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو والدین کی بھی خدمت کریں، اور اس حدیث پر جتنا ہو سکے خود بھی عمل کریں، اور اس حدیث کو جتنا زیادہ پھیلا سکے اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔